السلام علیکم. پاکستان پورے میں اور کراچی میں دیکھیں یا اسلام آباد میں شکریہ راحیل شریف کے پوسٹرز آپ کو بہت سی جگہ نظر آئیں گے. بی بی سی کی ویب سائٹ کھولی تو وہاں پر بھی یہ خبر چھپی ہوئی ہے کہ مسکراتے راحیل شریف سے کس کو خطرہ ہے. یہ ٹاپک پاکستان میں آج کل زبان زد عام ہے. تو پور گورننس ہے، کمزور حکومت ہے اور ملٹری جو ہے وہ اگریسو موڈ میں ہے. کانٹر ٹیررزم آپریشن بھی کر رہے ہیں، ضرب عضب بھی کر رہے ہیں کامیابی کے ساتھ، لیکن اکاؤنٹیبلٹی ڈرائیو جو ہے اس سے سیاستدانوں کو بہت زیادہ خطرات نظر آ رہے ہیں. ایک طرف سے یہ آواز آتی ہے اس سے جمہوریت کو خطرہ ہو جائے گا. نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ مجھے ہٹا کر کوئی اور آنا چاہتا ہے. تو کافی بڑا اور اہم ٹاپک ہے. پاکستان کی ہسٹری ایسے بے شمار واقعات سے بھری ہوئی ہے جہاں پر ایسے مواقع آئے، نازک مواقع تھے جہاں پر کنٹینیوشن آف ڈیموکریسی کا کویسچن بھی تھا اور یہ بھی سوال تھا کہ پاکستان کے اندر یہ جو ایک کیوس کی کیفیت ہے، حکومت کمزور ہے، اس کو کیسے درست کیا جائے. تو ملٹری ٹیک اوورز ہوتے رہے، حل نہیں دے سکے کبھی وہ، لیکن ٹیک اوورز ہوتے رہے. آج ہم کہاں کھڑے ہیں اس کویسچن کے اوپر آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے. دوسرا، انڈیا کی جانب سے جب سے مودی سرکار آئی ہے پاکستان کے حوالے سے جارحانہ رویہ ہے، اس کے اوپر پاکستان کی پالیسی کیا ہونی چاہیے. اور تھرڈ ٹاپک ہمارا آج کے مہمان سے ہی ریلیٹ کرتا ہے، جنرل پرویز مشرف کے خلاف جو پینڈنگ کیسز ہیں. جنرل پرویز مشرف صاحب بہت شکریہ پروگرام میں آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. راحیل شریف صاحب سے سٹارٹ کریں گے. 12 اکتوبر 99 آپ نے ٹیک اوور کیا تھا. اس وقت آپ شاید اتنے پاپولر آدمی نہیں تھے، آپ ایک پاورفل ملٹری چیف تو ضرور تھے، لیکن راحیل شریف بڑے پاپولر آدمی ہیں، کمزور حکومت ہے. آپ کو کیا نظر آتا ہے کیا ہونے جا رہا ہے؟ لیکن اس میں ایک کامنالٹی ضرور تھی، جو گورنمنٹ اس وقت کی تھی وہ ان پاپولر ضرور تھی. اچھا، وہ کامن فیکٹر ہے. اچھا، گورنمنٹ کا ان پاپولر ہونا کامن فیکٹر ہے. وہ انسینٹیو تھا فار ٹیک اوور. ہاں نہیں، آئی ڈنٹ ٹیک اوور. انفارچونیٹلی انہوں نے ہی ہینڈڈ اوور. مطلب میں سری لنکا سے میں کوئی ٹیک اوور تھوڑی کر رہا تھا. اٹس اے ویری سیریس ایشو. اس میں انہوں نے خود نے ایسی حرکت کی کہ وہ ٹیک اوور خود ہی ہو گیا. تو آئی ایم شاکڈ ایٹ دیٹ. لیکن اب جو آپ کمپیئر کر رہے ہیں راحیل شریف کو، یس انڈیڈ، کیونکہ اس زمانے میں نے کوئی ملٹری ایکشن اس قسم کے نہیں ہو رہے تھے، اب ہو رہے ہیں. کرپشن کے اگینسٹ موومنٹ، ٹیررزم کے اگینسٹ، اور اس سے راحیل شریف بہت پاپولر ہو گیا. مجھے بہت خوشی ہے کہ وہ ایک آدمی تو ہو پاپولر، جو پورے پاکستانی کہہ رہے ہوں پاپولر ہے، اچھا کام کر رہا ہے، اور واقعی میں اچھا کام کر رہا ہے. نہ جہاں تک وہ ٹیک اوور والا معاملہ ہے، وہ ایشو سمپل نہیں ہے. دیکھیں یہ تو اس شخص کی، اس چیف کی دماغی میں کچھ ہوتا ہے. لیکن میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں ملٹری ٹیک اوور، آپ کے دماغ میں کیا تھا اس وقت؟ بالکل نہیں تھا، ٹیک اوور نہیں تھا. ایک آج میں سوال آپ سے پوچھوں گا کیونکہ میں نے ایک چیز صرف کہہ دوں میں کہ وہ یہ کہ ہمیشہ یہ ہم کنکلوژن پہ پہنچتے ہیں جب بھی ملٹری ٹیک اوور. کیوں؟ میرے خیال میں ملٹری پیچھے ہونی ہے، جوڈیشری آگے آئے اور ملٹری ان کے پیچھے ہو. یہ میرا جوڈیشل ٹیک اوور ہو جائے. یہ جوڈیشل ٹیک اوور بھی نہیں. حل معلوم کریں، حل ہو سکتا ہے، حل ہے پولیٹیکل، ایک حل نکالیں جو جوڈیشری نکالے، اس کو لیگل اس کو کریڈیبلٹی دے. ملٹری پیچھے ہو اس کے بجائے اس کے کہ ہمیشہ ملٹری پیچھے اور جوڈیشری اسے ویلیڈیٹ کرے، اور پھر ویلیڈیٹ نہیں کرتے ہیں، پھر وہ آرٹیکل 6 کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ کب تک چلے گا؟ جوڈیشری کو آگے آنے دیں جی. یہ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں سپریم کورٹ؟ بنگلہ دیش میں بھی ایک ماڈل انہوں نے ایکسپیریمنٹ کیا تھا، اس طرح کی اپروچ آپ چاہ رہے ہیں؟ ہاں وہ کیا بالکل، لیکن پھر بعد میں ایک دم الیکشن کروائے، اسی ماحول میں الیکشن کروائے، وہی 2 خواتین واپس آ گئیں اور واپس بیک ٹو اسکوائر زیرو ہو گئے. یہ نہیں، ہمیں اگر کرنا ہے تو اس کے بعد ہمیں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس لانے ہیں. میجر ریفارمز چاہیے پولیٹیکل سسٹم میں، گورنمنٹ سٹرکچر میں، سول سروسز میں، پروونسز میں. تو یہ میجر ریسٹرکچرنگ وہ گورنمنٹ کرے گی جس کی بیک اپ فوج کی ہو اور جس کی ویلیڈیشن جوڈیشری کی ہو. جنرل پرویز مشرف صاحب، جب آپ نے ٹیک اوور کیا تو فوج کو 3 سال، آرمی چیف کو 3 سال آپ کو بنا مانگے سپریم کورٹ نے دے دیا. آئینی ترامیم کا بھی اختیار دے دیا، جو سپریم کورٹ کے پاس اختیار ہی نہیں تھا اس نے وہ بھی آپ کو دے دیا. کورٹ کے پاس ایسا کوئی اختیار نہیں تھا. افتخار چودھری صاحب اس بینچ کا حصہ تھے. اب بھی دیں، یہی تو میں کہہ رہا ہوں. اب بھی دوبارہ کیا فرق پڑا اس سے؟ نواز شریف صاحب دوبارہ اقتدار میں، جن کو آپ چاہتے ہیں ٹھیک کرنے کے لیے. نہیں، یو ہیو ناٹ بین ایبل ٹو میک دیٹ ڈفرنس. جو آپ چاہتے تھے کہ وہ گراس روٹ لیول پہ ڈیموکریسی آئے گی، سب کچھ بدل جائے گا، تو ماشاء اللہ وہ ہمیں کچھ دے نہیں سکے. ہاں نہیں، بہت کچھ دیا، لیکن انفارچونیٹلی دیکھیں انلیس یہ پارلیمنٹری سسٹم چینج نہیں ہوگی نا. واقعی میں مجھے چینج کرنا چاہیے تھا.
मे बी हम करते भी, क्योंकि हमने मेरा थर्ड स्टेज जो है वो तो गड़बड़ हो गया 2007 में, तीसरा स्टेज जो है वो 2007 ऑनवर्ड्स 5-6 साल जो मैं सोच रहा था कि मेरी सपोर्टिंग पार्टी जीतेगी, फिर हमें ये मेजर रिस्ट्रक्चरिंग वाली बातें हम सोच रहे थे। एक कमेटी भी मैंने बनाई थी, डॉक्टर इशरत स्टेट बैंक गवर्नर ने एक किताब लिखी है, पूरी प्रेजेंटेशन मुझे हुई है, जो हमने सोचा था कि हम बाद में सर यू आर गिवन ए मैंडेट फॉर 3 years, आप 10-12 साल की प्लानिंग क्यों कर रहे थे? आपको नहीं 3 साल में सारा कुछ करना चाहिए। नहीं, वो नहीं हो सकता। कोई अगर किसी का ख्याल है कि ये 3 साल में हम पाकिस्तान का पूरा रिफॉर्म कर देंगे, नहीं कर सकते। और ऊपर से 9/11 भी बीच में आ गया, जो टोटली एक डिस्ट्रैक्शन हम टेररिज्म के पीछे शुरू हो गए, तालिबान, अलकायदा, इधर उधर, तो हम टोटली डिस्ट्रैक्ट भी हुए, ये बात भी है। लेकिन उन 3 सालों में जो कुछ हो सकता था, मतलब पाकिस्तान को स्टेबलाइज कर दिया जाए, पटरी पे चढ़ा दो, और पटरी पे चढ़ाना है इकोनॉमिकली, सोशियो इकोनॉमिकली, वो हमने किया। अवाम की खुशहाली, मुल्क की तरक्की, ये हम करने लगे, पटरी पे चढ़ा दिया और आगे चलने लगे। फर्स्ट 3 years में आपने इकोनॉमी की अच्छी डिमांड मैनेजमेंट की, नंबर्स ठीक होना शुरू हो गए। सिर्फ इकोनॉमी क्यों, फिर आपने नैब का इदारा बनाया, फिर आपने बहुत से लोगों के केसेस बनाई हमने, और उन्हीं लोगों के जिनके खिलाफ बहुत सारों के केसेस शुरू किए थे 2002 के इलेक्शन के बाद। हम उन्हें नैबजादे कहते थे हमने जनरल साहब ने किंग्स पार्टी बनाई, सारे उसमें शामिल कर लिया। तो फायदा क्या हुआ जी उन केसेस का? नहीं, देखें हर चीज का केसेस का, वो तो 15 लोग थे, हाँ, लोटे जिनको बनाया था। हाँ, देखिए ये लोटागर्दी तो यहाँ कल्चर है। अनलेस यू ब्रिंग अ सिस्टम जहाँ ये लोटागर्दी खत्म हो, सिस्टम है, चेंज चाहिए, देयर इज नो डाउट, जो नहीं हुई, आई एग्री विद दैट। लेकिन वो जब आप करेंगे तो ये तब्दीली आएगी, अदरवाइज ये आते हैं जो हम पुलिस रिफॉर्म, हमने एक पुलिस ऑर्डिनेंस लिखी, चेंजिंग 1861 टू 2002 पुलिस ऑर्डिनेंस, और ये हुकूमत ने वापस उसको ख़त्म करके 1861 पे चले। ये मतलब रोना आता है, ये मुल्क जो मॉडर्न ज़माने का मुल्क, न्यूक्लियर ताकत, 1861 पुलिस ऑर्डिनेंस, क्योंकि उस पुलिस ऑर्डिनेंस में सिविल सोसाइटी की ओवरवॉच वेरी स्ट्रांग थी, ओवर पुलिस ख़त्म कर दिया। लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जो दुनिया कह रही थी, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में यूनाइटेड नेशंस कहते था कॉपी पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को, उसका बेड़ागर्क कर दिया। तो क्या करे आदमी, ये है, एंड पार्लियामेंट हैज़ द अथॉरिटी, वो पार्लियामेंट में बैठते हैं, ये लोग हैं जो अपनी मफाद को देखते हैं, और जो भी मुल्क के मफाद में है या अवाम के मफाद में है, उसका ख़त्म करके अपनी मफाद की चीज़ें पास करते हैं, बिल्स पास करते हैं, ख़त्म हो जाता है। ये रहेगा अनफॉर्चुनेटली, यस यू आर राइट। तो फॉल्ट इज़ नॉट माइन, फॉल्ट इज़ ऑफ दिस सिस्टम। हम तब्दीली लाए, हमने रिफॉर्म्स किए, हमने सस्टेनेबिलिटी इंश्योर नहीं कर सकते। क्यों, कैसे करें आप मुझे बताएं? अगर असेंबली आती है इलेक्शंस के थ्रू, और वो असेंबली बिल पास करती है, ख़त्म कर दो पुलिस ऑर्डिनेंस, वो बिल पास करती है लोकल गवर्नमेंट सिस्टम ख़त्म कर दो, वो बिल पास कर, ये हर किस्म के बिल्स पास करते हैं, 18th अमेंडमेंट पास करते हैं, विच इज़ एंटी पाकिस्तान। मैं कहता हूँ 18th अमेंडमेंट इज़ एन एनिमिटी विद पाकिस्तान। आपको ये नहीं लगता कि जब तक आपका इंस्टीट्यूशन, जैसे आपने अकाउंटेबिलिटी का एक नैब अदारा बनाया, अभी भी पुश आर्मी की जानिब से कि गवर्नेंस कमज़ोर है, सिंध में लूटमार हो रही है, फेडरल गवर्नमेंट को वहाँ से पुश आई है, सेंटर से, फौज की जानिब से, राहिल शरीफ की जानिब से नैब और FIA को एम्पावर किया गया, तो ये तरीकाकार जब तक उसकी ओनरशिप नहीं हो, इंस्टीट्यूशन आपका ऑटोनमसली काम नहीं कर रहा हो, चलेगा नहीं। कितनी देर ये पुश चलेगी? देखें ये 1000 करते हैं, राहिल शरीफ साहब जो कुछ भी कर रहे हैं, अगर 1, 2, 3 साल के बाद वो चले जाते हैं, 1 साल रह गया ना उनका, और नवंबर में चले जाएंगे, साल सवा। मुझे उम्मीद है कि ना जाएं। आपको उम्मीद है ना जाए? मैं so उम्मीद नहीं, हाँ, उम्मीद गलत, आपकी ख्वाहिशात है। हाँ, ख्वाहिश मेरी है, ख्वाहिश है, क्योंकि कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। अच्छा काम कर रहे हैं, पॉपुलर आदमी है, उसकी कंटिन्यूटी चाहिए। ये हम जब तब्दील करते हैं ना, बीच में बेटन चेंज करते हैं, उसका ठप करके दूसरा है, वो चीज़ें तब्दील हो जाती हैं, गड़बड़ हो जाती है। पाकिस्तान कैन नॉट अफोर्ड दिस, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जब कभी मेरा इस पे इख्तिलाफी राय है आपसे। मेरे ख्याल में अगर 3 साल की टर्म के बाद आपकी इतनी पावरफुल स्ट्रॉन्ग आर्मी है, जहाँ आपके कोर कमांडर्स एक बड़े सिस्टम से निकलते हैं, आपका एक दूसरा शख्स उनकी जगह लेने के लिए तैयार होना चाहिए। ये तो नहीं हो सकता कि इतनी कहत साली हो पाकिस्तान में कि एक दूसरा जनरल राहिल शरीफ को रिप्लेस नहीं कर सके। देखें, हर आदमी में फ़र्क होता है, प्लीज़ अंडरस्टैंड।
آدمی میں بہت فرق ہوتا ہے. ایک جب ایک چیز ملی ہوئی ہے, وائی ڈو یو وانٹ ٹو, کیوں آپ ایسا کچھ کرنا چاہتے ہیں جس میں ہو سکتا ہے کہ آپ امپریس ہیں ان سے کہ ہی از ڈوئنگ اے ونڈرفل جاب. یس, آپ بھی انہیں میں سے شکریہ لیکن میں یہ رہی. کہتا ہوں جب کبھی بھی وہ جائیں گے, جب کبھی بھی وہ جائیں گے, جب کبھی بھی ابھی سر آپ نواز شریف صاحب کو ڈرا رہے ہیں. اگر یہ سسٹمک چینج نہیں آیا تو بلیو می یہ سب زیرو ہو جائے گا, سب زیرو ہو جائے گا. ہم لوگ یہی ہے, وہی پھر پارلیمنٹ, یہی لوگ, وہی پھر شروع دھاندلی, وہی بلز پاس کریں گے. جو اچھی چیز اگر ہوئی ہے ختم کر دیں گے, نیب اگر اچھا کر رہا ہے ختم کر دیں گے, ملٹری کورٹس جو ہیں ختم, بند کرو, وائنڈ اپ, چلے جاؤ, یہ سارا ہو جائے گا. اور پھر اللہ حافظ ہے. جو سندھ میں کاروائی ہو رہی ہے آپ خوش ہیں اس سے؟ اچھا کام ہو رہا ہے؟ بہت اچھا ہو رہا ہے, اور زیادہ ہونا چاہیے. ایم کیو ایم بہت خفا ہے, آپ کے دوست ہیں وہ بڑے ناراض ہیں. دیکھو میرا دوست کوئی نہیں ہے, میرا دوست پاکستان ہے, ٹھیک ہے. میں کسی دوستی میں نہیں بلیو کرتا ہوں. دوست ایسا ہے تو چلو جی اس کے لیے ہر چیز معاف ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. میرا بھائی بھی ہوگا, اگر غلط کر رہا ہے وہ غلط ہے, میں اس کو نہیں سپورٹ کروں تو گا. آپ محسوس کرتے ہیں کہ ایم کیو ایم اس وقت مسٹیک نہیں, مطلب وائی آر بی ٹاکنگ آف ایم کیو ایم, دیر آر جو دوسرے کوئی فرشتے آئے ہوئے ہیں اتنے. یہاں تو ساری دھاندلی ہے. ادھر تو ایک پیسہ ڈیولپمنٹ میں نہیں لگ رہا ہے, ایک پیسہ عوام کے اوپر نہیں لگ رہا ہے. کہاں جا رہا ہے؟ پکڑو ان کو, تو سب کو پکڑو جی. میں تو یہ کہہ رہا ہوں. تو انفارچونیٹلی میں اس سے ضرور اعتراض کرتا ہوں. سوچ کے ایم کیو ایم, بھائی ایم کیو ایم صرف نہیں ہے بھائی. آپ کے بڑے قریب رہے ہیں اس لیے آپ سے پوچھتے ہوئے زیادہ اچھا لگتا ہے کہ آپ کیا رائے رکھتے ہیں. آپ میں بتاتا ہوں آپ کو. دیکھیں یہاں 50% سے زیادہ کراچی میں جو ٹیررزم ہو رہی تھی, یہ جو باڈی بیگز مل رہے تھے, وہ پولیٹیکل. سب سے پہلے پختون, پٹھان اور مہاجر کا لڑائی ہوئی, خانہ جنگی. ایم کیو ایم مہاجر کے پیچھے تھا, پیچھے دوسرے کے پیچھے اے این پی تھا. یہ شاہی سید, اے این پی, یہ تھے, یہ لڑ رہے تھے. دوسرا اس کے بعد سندھی بلوچ شروع ہوئی, امن کمیٹی یہ لیاری کی, یہ ادھر جو شروع ہوا, اور پھر مہاجر کے ساتھ یہ پیپلز پارٹی آن ون سائڈ, ایم کیو ایم. تو وائی ڈو وی کیپ سیئنگ ایم کیو ایم؟ سپریم کورٹ نے 5 جماعتوں کا کہا تھا نا ملیٹنٹ ونگز ہے, تو لارجسٹ ون از ایم کیو ایم. یہاں ڈومیننس اسی کی ہے نا, سب سے زیادہ پریزنس اسی کی ہے اس وقت. تو فرسٹ کویسچن میں اس لیے اس کا پوچھتا ہوں. باقی جماعتیں چھوٹی ہیں, بہت چھوٹے ان کے 1 یا 2 سیٹیں جیت پاتی. کالج میں ہوں گے, میں جب کالج میں تھا نا, وچ واز مچ بفور یو, اس زمانے میں جو لڑکا پسٹل رکھتا تھا یا چاقو اپنے بکسے میں رکھتا تھا نا ہاسٹل میں, وہ جمعیت کا ہوتا تھا. تو یہاں سب سے زیادہ کراچی میں جماعت اسلامی نے یہ کام شروع کیا تھا. یو ای ٹی لاہور میں یونیورسٹی, جو شہباز شریف صاحب چیف منسٹر صاحب نے مجھے ایک دفعہ کہا تھا, ایک وائس چانسلر کوئی دلواؤ ٹف سا, میں نہیں, ایک میرا کورس میٹ ارشد محمود جو وائس چانسلر رہا, اس کا نام میں نے پروپوز کیا تھا, وہ لگے, کیونکہ وہاں جمعیت کی ڈومینیشن تھی, ملیٹنٹ تھے سارے. یو ای ٹی میں جنرل صاحب ایک جنرل اکرم ہیں جنہوں نے ونڈرز کیا ہے, ہی ڈن ونڈرز دیر. کیا تھا؟ جمعیت کی ملیٹنسی تھی وہاں. تو یہ ہم بھول جاتے ہیں کہ صرف وہ ایک کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, وہ بھی ہیں جی. جو اس وقت آپریشن ہے, کیا وہ ایک کے پیچھے لگے ہوئے ہیں یا وہ ساروں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں؟ نہیں, یہاں تاثر کریٹ یہ ہو رہا ہے کہ وہ ایک کے پیچھے زیادہ لگے ہوئے ہیں. ریئلٹی کیا ہے؟ اٹ از کوائٹ کلیئر کہ وہ سب کے پیچھے بھی لگے ہوئے ہیں. اب ڈاکٹر عاصم جو ہیں وہ ایم کیو ایم کے تو نہیں ہیں, ایک انڈائریکٹلی ہیں بھی, کسی زمانے میں ان کی کافی قربت تھی الطاف صاحب سے. نہیں, وہ تو ہمیشہ ہی پیپلز پارٹی کے ساتھ رہے ہیں. یہ ایون ان مائی ٹائم میں آصف زرداری وغیرہ, یہ عباسی ادھر ہی شہید ہاسپٹل میں ہی ایڈمٹڈ رہتے تھے نا وہاں, اندر بند جو وہ کہتے رہتے ہیں کہ میں نے جیل میں پتہ نہیں کتنے سال گزارے, خود انہوں نے تو ہسپتال میں گزارے ہیں ٹائم کدھر, وہ عیاشی پورا فلور ریزرو تھا اور عیاشی کر رہے تھے. ایسی باتیں بناتے ہیں کہ ہم جیل میں تھے, معلوم نہیں جیسے ہاسپٹل میں عیاشی تو نہیں ہو ہارڈ شپ. وہ چھوڑے نا, ذرا معلوم کریں کیا عیاشیاں ہوتی ہیں, کیا ہو رہا تھا. یہ مجھے بھی نہیں پتا, میں خواہ میں کہوں, لیکن ہم جانتے ہیں کیا ہو رہا ہے. جنرل صاحب یہ پروگرام تو جاری رہے گا, ایک بریک لے لیں, ایک شارٹ بریک لے لیں جی, واپس حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. جنرل صاحب یہ کروشل سٹیج ہے ایم کیو ایم کے لیے بھی. میں ایم کیو ایم کا دوبارہ سوال دہراؤں گا. لندن میں کچھ کیسز ہیں ان کے اوپر, منی لانڈرنگ کا ہے, عمران فاروق کا مرڈر ٹرائل ہے جس پہ اسکاٹ لینڈ یارڈ کی ٹیم ابھی ان جو پاکستان نے 2 کلپریٹس پکڑے ہوئے ان سے پوچھ کے گئی ہے. اکتوبر کے مہینے میں کچھ فیصلے ہونے ہیں, یا تو اس کیس پہ فیصلہ ہوگا یا ختم ہو جائے گا. آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ دیکھیں, ہر شخص, ایوری پارٹی, ایوری گروپ, ایوری انڈیویجول وہ آنسریبل ہے اپنے کرتوت, جو کچھ کیا نہیں کیا آپ جواب دیں. تو یہ جو عمران فاروق والا ایشو یا منی لانڈرنگ کا,
اگر کیا ہے جواب دہ آپ ہیں. میرے خیال میں یہ کچھ ختم ہونے کو آ رہا ہے, کچھ کنکلوژن پہ آ رہا ہے, فیصلے کی گھڑی آ رہی ہے. فیصلے کی گھڑی آ رہی ہے. آپ نے کبھی یہ نہیں سوچا, آپ یا آپ کے دوستوں نے, کیونکہ کراچی ایک ایسا ایریا ہے 2-2.5 کروڑ پاکستانی بستے ہیں, میگا سٹی, آپ کا فائنینشیل ہب بھی ہے, لیکن ادر دین ایم کیو ایم دیر از نو ادر پارٹی جس کی یہاں روٹس ہوں. اگر ایم کیو ایم پہ کرائسس آتا ہے, الطاف سینڈ پہ ہم ایزمپشن کر لیتے ہیں کہ 6 اکتوبر کو ان کی ضمانت منسوخ ہو جاتی ہے, تو کیا کریں گے؟ شہر کے اندر کوئی دوسری پولیٹیکل فورس تو ہونی چاہیے. یس, دیکھیں میں بھی ہمیشہ یہی کہتا رہتا ہوں ایگزیکٹلی کہ سندھ میں واحد ایک اربن پولیٹیکل فورس ہے, ایم کیو ایم. دیر از نو سیکنڈ اربن پولیٹیکل فورس. درست ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ وہ ایم کیو ایم ہے. اب میں نے جو 99 میں کیا تو انہی سے ڈیل کرنا ہے. اگر ہم نے کراچی کو ٹھیک کرنا ہے, اور کراچی میں اس ڈرگ روڈ پہ 90s میں 9-10 بجے کے بعد ایک گاڑی نہیں چلتی تھی. پتہ نہیں یہ آپ نے دیکھا تھا وہ زمانہ یا نہیں. میں تو ادھر آتا تھا اور دیکھتا تھا, گاڑی 9-10 بجے کے بعد ڈرگ روڈ پہ گاڑی نہیں ہوتی تھی. گینگز پھر رہے ہوتے تھے ادھر, خطرہ ہوتا تھا. اس کو ہم نے روشنیوں کا شہر بنایا. کیسے؟ نا اسٹک اینڈ کیرٹ پالیسی, جیسے کیسے بھی کیا. لوگ بڑے کہتے ہیں جی آپ نے دوست کی, او بھائی میں کوئی میرے دوست نہیں ہے, کوئی چاچے مامے میرا کوئی نہیں لگا ہوا ہے. ان سے ڈیل کرنا ہوتا ہے. ایک پولیٹیکل فورس اگر ہے کروڑوں لوگوں کی, ٹھیک ہے جی, اگر پولیٹیکل فورس ہے تو اس سے ڈیل کریں آپ. ان کو چاہے مارنا ہے یا پیار کرنا ہے, دیٹ از یور آرٹ. اس سے ڈیل کریں, کام نکالنا ہے اور صحیح کام نکالنا ہے کہ ان کی جو بدکاریاں ہیں وہ کنٹرول میں رہیں. بند اگر نہیں بھی ہوتی, کنٹرول میں کم از کم رہیں, دبی ہوئی ہوں, نظر نہیں آ رہی ہوں, اور وہ ان سے کام لیں شہر کے لیے جو ہم نے لیا. آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں اس وقت کیا کیا جائے؟ اس وقت تو ڈس ایرے ہے ادھر بالکل. اور اگر یہ جو 2 کیسز آپ کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں کوئی کنکلوژن نکلتا ہے, اور زیادہ ٹرموائل ہوگا, کیوٹک سچویشن ہو جائے, کسی کے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں ہوگا. تو اس کو حکومت کو سوچنا چاہیے. آئی اونلی ہوپ کہ ایک ایسی لیڈرشپ نکلے جو ان کو کنٹرول میں رکھے, کنٹرول میں کرے. اور جو کچھ بھی کارروائی ہے یہ ٹیررسٹس کے خلاف جو کارروائی ہے, ان ٹیررسٹ سے ان کو دھو دیا جائے. کیونکہ اس وقت چاہے وہ مانے نہ مانے, پرسیپشن جو ہے وہ یہ ہے کہ ایم کیو ایم ایکولز ٹو ٹیررزم, بتہ خوری, دہشت گردی. آپ پنجاب میں کہیں بھی, پاکستان میں کہیں چلے جائیں وہ یہی کہتے ہیں. تو اس سے ان کو, میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ سے ایک کویسچن کیا تھا, دوبارہ دہراؤں گا کیونکہ بڑا امپورٹنٹ ٹائم سے ہم گزر رہے ہیں. ایک وہ ایلیمنٹ ہے جو ملیٹنسی میں انوالو ہے, وہ اس میں بھی ہوگا, دوسرے گروپس میں جماعت اسلامی, سنی تحریک میں بھی ہوگا, این پی اور پیپلز پارٹی میں بھی ہوگا. اور ایک وہ ایلیمنٹ ہے جو ماڈریٹ ہے, جس کو آپ کو مین اسٹریم کرنا ہے اور اس کی ایم کیو ایم کو بچا کے رکھنا ہے ایز اے پولیٹیکل پارٹی, ملیٹنٹ ونگس کو مائنس کر کے. اس کے لیے کچھ ایسی ہے پلان کسی کے پاس جو کام کرا جائے ان لوگوں کے ساتھ؟ پتہ نہیں, نظر کم از کم نہیں آ رہا کہ کون سا گروپ. کیونکہ لیڈر اگر بہت اسٹرانگ ہو, جو ہے الطاف حسین صاحب ادھر, انہوں نے اتنا ٹائٹ رکھا ہوا ہے ہر چیز کہ ہز ورڈ از لا, تو پھر ادھر لیڈرشپ دبتی ہے, آلٹرنیٹ لیڈرشپ دبتی ہے. There is no alternate leadership. تو یہ پرابلم ہوتا ہے, لیکن ایمرج ہو جائے گا. لیکن ایک جو چیز ہمیں دیکھنی چاہیے وہ یہ کہ مہاجر ادھر بہت ہیں, اردو اسپیکنگ نہ, وہ سارے ایم کیو ایم نہیں ہے, ایک نمبر ایک. دوسری میس, یہ جو لوگ, عوام کی, لوگوں کی, مہاجر کی جو یہاں پاپولیشن ہے, وہ ان کو سوئے کرنا ہے اچھی, اور ان کو یہ ٹیررسٹ سے اور بتہ خور جو ہیں ان سے, ان کو ہٹا کر ان کو ایک رکھنا ہے. بھئی یہ کرنا آپ کی جماعت ہے کہ آپ کی جماعت کو یہاں اونرشپ مل سکتی ہے؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ اچھے لوگوں کو ملا کے آپ بھی آگے آ سکتے. گڈ اپرچونٹی. ہاں, یہ اچھے لوگ جو ہے نا, یہ بڑی ندیم, یہ ہماری پولیٹیکل سیناریو میں اچھے لوگ بڑا کویسچن مارک ہوتا ہے. اچھا کون ہے یہاں؟ فرشتے کوئی نہیں ہے, بٹ کوشش ہونی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں یہ جو مسلم لیگ کے دھڑے جو ملنا چاہ رہے ہیں, ملنا اس وقت یہ جو موومنٹ ایک ہو رہی ہے, وہ اگر کوئی اسٹرانگ موومنٹ ہوتی ہے, وہ عوام کو کھینچتی ہے, تو وہ یہ ایم کیو ایم کو بھی کھینچ سکتی ہے. چودھری شجاعت یا
کچھ لوگ یہاں سے سندھ مسلم لیگ کے پرانے یا ادھر سے کھوسا صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ ان میں اتنی جان ہے کہ پارٹی کو کچھ روس؟ مجھے نہیں لگتا کہ ان میں ابھی اتنی جان ہے کہ وہ پارٹی کو کھڑا کر سکے. وہ دیکھتے ہیں مطلب ایک وقت بہت تیزی سے آگے گزر گیا. کچھ لوگ اپنی شاید وہ جو پولیٹیکل کلاؤڈ تھا نا وہ کھو چکے ہیں. نہیں، وہ نہیں، ایسی بات کوئی نہیں ہے. وہ آپ کو آرمی میں کہتے ہیں نا چلے ہوئے کارتوس، تو سم ٹائم چلے ہوئے کارتوس کا جو ہے وہ زمانہ پھر رہتا نہیں ہے، رہتا نہیں ہے. ہاں، میں بھی چلا ہوا کارتوس ہوں، لیکن میرا زمانہ میرے خیال میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ میرا زمانہ نہیں ہے. میرے پاس تو لوگ آتے ہیں، بہت سی باتیں میرے لیے کہتے ہیں وغیرہ. تو آپ اپنے لیے مستقبل میں ایک سیاسی رول دیکھتے ہیں؟ یس اینڈ نو. اگر میں کچھ کرنے میں تو یہ دھڑوں کی بات میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں، ٹی وی پہ بھی کہتا رہا ہوں، پہلے آپ کو بھی شاید کہا ہے میں نے. آئی بلیو کہ ہمیں ضم ہو کر ایک فورس بنانا. نواز شریف صاحب کا کیا مستقبل نظر آتا ہے؟ ان کی بھی تو مسلم لیگ ہے اس وقت، سب سے بڑی طاقتور مسلم لیگ انہیں کی ہے. ہاں، اس وقت تو یس، آئی ایگری. اور اگر یہ تبدیلی نہیں آئی تو ان کا مستقبل تو بڑا روشن ہے. وہ ابھی تو روشن ہے، وہ آگے چلیں گے. لیکن بدقسمت میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ انہوں نے ایسے ہی چلنا ہے کہ پاکستان کی ہم تباہی کی طرف چلے جائیں تو بدقسمتی ہے اس ملک کی. مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے ایک راہ اپنا لی، اور وہ راہ یہ ہے کہ وہ جنرل راحیل شریف سے جڑ کے آگے چلیں گے. وہ اس کو ریزسٹ نہیں کر رہے جو آرمی کرنا چاہ رہی ہے. تو یہ انہوں نے ایک راہ اپنائی، اسٹریٹجی ان کی ہے. میں اس کو تھوڑا سا بڑی پوائنٹ آف ویو سے دیکھتا ہوں. دیکھیں، راحیل شریف صاحب جو اچھا کام کر رہے ہیں، گورن وہ نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، گورننس کیا ہے؟ عوام کو، ملک کو ترقی دینا، عوام کو خوشحالی دینا، یہ گورننس ہے. نہ وہ راحیل شریف آپ کیبنٹ کو ایڈریس کریں، کیبنٹ ڈیسیجن وہ لے رہے ہیں کیا؟ نہیں، وہ نہیں لے. آپ کی انٹرنل ایکسٹرنل پالیسیز، آپ کی فورن پالیسی، دیٹ از ناٹ گورننس. لیٹ می اشور یو دیٹ از ناٹ گورننس. کمپلیٹلی آرمی کے ہاتھ. آپ یہ جو نندی پور میں ہو رہا ہے یہ گورننس ہے. ٹھیک ہے نا؟ اگر اچھا چل رہا ہوتا نہیں ہوتا، وہ 90 ارب روپے ضائع نہیں ہوتے. ٹھیک ہے نا؟ ابھی 45 ارب ڈالر وہاں سے چین سے اگر آ رہا ہے، صحیح لگنا اس کا، یہ گورننس ہے. اس میں راحیل شریف شاید آنکھ رکھی ہوئی ہے. انہوں نے سی پیک کو دیکھتے ہیں، روز معائنہ کرتے ہیں سڑک کا جا کے. لیکن دیکھیں، آج کل بجٹ تو چل رہا ہے، بجٹ ہو رہا ہے، پیسوں کی ایلوکیشن ہو رہی ہیں. کیا ہو رہا ہے پاکستان میں؟ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے کیا کچھ نہیں ہو رہی؟ تو کون کر رہا ہے یہ؟ ظاہر ہے پروونسز، چیف منسٹرز، پرائم منسٹر، یہ چلا رہے ہیں حکومت کو. تو یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ گورننس ابھی بھی راحیل شریف صاحب ڈائریکٹلی گورننس نہیں کر رہے ہیں. انٹرفیئر شاید کر رہے ہوں گے، کرپشن کو کنٹرول کرو، چائنا کے پیسے ہیں جی، یہ یوں تھوڑا بہت. بڑا حصہ ہے جنرل صاحب جو اس وقت ہمیں جنرل راحیل کے حصے میں نظر آتا ہے. کل 3 پروجیکٹس افتتاح ہوئے، یو ایس ایڈ فنڈیڈ. ایک روڈ پروجیکٹ تھا، ایک پاور ٹرانسمیشن لائن تھی وانا میں، ڈی آئی خان میں. جنرل راحیل شریف نے انوگریٹ کیا ان پروجیکٹس کو. تو مجھے لگتا ہے یہ ہے کہ پرائم منسٹر گریجولی انہیں اسپیس دے رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ایسے کام چلتا ہے تو چلایا جائے. نہیں، دیکھو ندیم، گورننس بہت بڑی چیز ہے بھائی. پلاننگ ڈویژن ہے، وہ ابھی بجٹ بناتا ہے، اپنی پوری بجٹ کی جو ایلوکیشنز ہے وہ کرتا ہے. اس کے مطابق ایجوکیشن، ہیلتھ، تمام ڈپارٹمنٹس، کمیونیکیشن انفراسٹرکچر، انرجی، واٹر مینجمنٹ، یہ ساری اس کی ایلوکیشن کیا راحیل شریف صاحب کریں گے. ایک اگر آپ اپنا مستقبل میں سیاسی رول دیکھتے ہیں، آپ کے اوپر بہت سے کیسز ہیں. وہ لال مسجد والا کیس لگا ہوا ہے، ججز ڈیٹینشن کیس ہے. ابھی آپ کی میڈیکل رپورٹ کا ایشو تھا، میڈیکل رپورٹ سبمٹ ہوئی ہے جس میں تجویز کیا گیا کہ آپ کو پاکستان سے باہر جا کر علاج کروانے دیا. شاید آپ کی کوئی بیک سرجری ہے جس کے لیے کہا گیا. تو آپ جانا چاہتے ہیں؟ ہاں، یس. لوگ سمجھتے ہیں میں یہ کوئی ڈاج کر رہا ہوں، میں یہ وہ نہیں. دیر از اے MRI رپورٹ ہے. MRI میں پورا وہ، اس میں ایک 5th ورٹیبرے میں ایک کریک لائن، ایئر لائن فریکچر آیا ہوا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ رات کے ٹائم پہ جب ہم پیراشوٹ جمپ کرتے تھے تو وہ ہمارے زمانے میں جو پیراشوٹ ہوتے تھے وہ اتنے کنٹرولبل نہیں ہوتے تھے. تو نیچے جو ہم گرتے تھے وہ کافی سختی سے گرتے تھے ہم. اور رات کو زمین کا پتہ نہیں. دن میں تو زمین دیکھ رہے ہیں نا، تو وہ زمین کے ساتھ آپ کو ایک فال کرنا پڑتا ہے ایک طریقے سے. ہارڈ لینڈنگ ہو سکتی ہے. یہ جو رات کو آپ کو زمین ایک دم آ جاتی ہے، اس سے شاید ہوا ہوگا نا. اس کو 2 کوئی اسکرو لگنے ہیں وہاں. اب یہ ایسا ہی لگتا ہے جیسے کاربوریٹر کوئی ٹھیک ہو رہا ہے، لیکن وہ اس کی کوئی نیویگیشن سسٹم ہے، اس کے ساتھ یہ لگیں گے اور بالکل سیف ہے وہ.
برطانیہ سے کروائیں گے جا کے آپ؟ پرابلی یا دبئی یا یونائٹڈ اسٹیٹس. یا یونائٹڈ اسٹیٹس سے. لیکن آپ کی انٹینشن یہ ہے کہ کروا کے واپس آ جائیں گے, یہ نہیں ہے کہ آپ چلے جائیں گے؟ ایبسولوٹلی. تو یہ جو ECL میں چینجز لائے ہیں نثار صاحب, اس کے بعد آپ کا کچھ بن رہا ہے چانس کہ آپ کا بھی نام نکل جائے اور آپ چلے جائیں؟ بہت پتہ نہیں. یو ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی. یس. اور کورٹ سے کیا توقعات ہیں؟ لال مسجد والے کیس میں تو ایک اور جج نے ہاتھ اٹھا دیے ہیں کہ میں نہیں سنتا. وہ جج ہی سارے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں جنرل صاحب کا کیس ہے ہم نہیں سنتے. ہاں, یہ آپ کا پریشر زیادہ ہے یا وہ دوسری سے ڈرتے ہیں؟ ڈرتے کس سے؟ آپ کا پریشر زیادہ ہے یا دوسروں سے ڈرتے ہیں؟ نہیں, میرا تو کوئی پریشر نہیں, دوسروں سے ڈرتے ہوں. اگر ڈر رہے ہیں, 2 جج بدل گیا نا, وہ کیس نہیں سنا ہوگا. وہ بدل رہے ہیں, کوئی یہ بے نظیر والے جج بھی بدل جاتا ہے. جو چل رہا ہے, مطلب یہ ہے کہ یہ جوڈیشل سسٹم ہے ہمارا. تو آپ انجوائے کر رہے ہیں, آپ مسکرا رہے ہیں. پڑ جاتی ہے, میں پوچھتا ہوں ہاں بھائی کیا ہوا, سر وہ ڈیٹ بڑھ گئی 20-25 دن آگے کی. چلو تھینک یو ویری مچ. اگر وہ سختی کسی نے کی تو چلے جائیں گے پیشی کے لیے؟ فرینکلی اگر میرے سے پوچھیں تو آئی ڈونٹ مائنڈ گوئنگ, لیکن اٹ از اے فیکٹ کہ ڈاکٹر نے کہا ہوا ہے کہ آپ کو ایک دفعہ موو کرائیں گے. جنرل صاحب یہ پروگرام تو جاری رہے گا, ایک بریک لے لیں, ایک شارٹ بریک لے لیں جی, واپس حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. انڈیا کی جانب سے بڑا ہاسٹائل پوسچرنگ ہوئی ہے جب سے یہ مودی نے حکومت سنبھالی ہے. پاکستان جواب دے رہا ہے, لیکن لگتا یہ ہے کہ ہمیں تھوڑا سا اپنی پالیسی کو ریفریم کر کے, ریفریز کر کے اس کو جواب دینے کی ضرورت ہے. کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ بہت اگریسو سٹانس ہے ان کا. ہاں, میں دیکھیں بہت سی, میں ایک اخبار پڑھ رہا تھا, پرابلی ہمارا فارن آفس یا کوئی ان کے پرانے فارن منسٹر وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہمیں ڈپلومیسی دکھانی چاہیے اور یہ وہ. بالکل آئی ڈس ایگری ٹوٹلی. ڈپلومیسی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ یتیم بن جائیں, کسی کے سامنے کوئی گالیاں دے رہا ہے تو آپ بچ جائیں. یہ کوئی ڈپلومیسی نہیں ہوتی ہے. ڈپلومیسی یہ ہے کہ اس کو ویسی, اور اسپیشلی انڈیا, اسپیشلی مودی جو پتہ ہے کہ RSS کا ہے وہ, اور لیٹسٹ پتہ نہیں ان کا ایک آرٹیکل میں نے پڑھا ہے, وہ ایک کسی انڈین نے لکھا ہے جہاں تصویر بھی ہے. مودی اینڈ ہز ہول کیبنٹ گئی ہے RSS کو, انہوں نے اپنی جو پرفارمنس کی ہے وہ بریفنگ ان کو دی ہے. مطلب RSS از کنٹرولنگ مودی گورنمنٹ, دے آر آنسبل ٹو RSS, اور RSS از فار ہندو ڈومینیشن, ہندو سپریمیسی, اگینسٹ ہوم, مسلمانوں کے خلاف. اب یہ وہ صاحب کر رہے ہیں, تو ہمیں بالکل, میں تو سمجھتا ہوں ان کے ساتھ بالکل ایگریسو سٹانس ہمارا ہونا چاہیے, ایگریسو جواب ہر چیز کا ہونا چاہیے. 2-3 وزراء ایسے بیانات دے چکے ہیں کہ پاکستان کے اندر پریمپٹیو اسٹرائک کرتے ہیں, فلم بنا رہے ہیں تو فلم کے اندر کا بتا رہے ہیں کہ ہم جا کے حافظ سعید کو کیسے اسیسینیٹ کریں گے. تو ایک رویہ ہے جو بدل گیا ہے, اس کی ٹون اینڈ ٹینر چینج ہو گئی ہے. تو ہماری پالیسی شفٹ جو ہے وہ کیا ہمیں بہت اگریسو ہو جانا چاہیے, تگڑا سا ٹھوک کے جواب دیں؟ لائن آف کنٹرول پہ فائرنگ کر رہے ہیں, وہ ہم بھی ٹھوک کے فائرنگ کریں, جواب دیں. مطلب یہ جو کہنا نا, یہاں اگر ہم حافظ سعید کو یہ کر دیں گے, جو آئیں گے نا ان کے 30-40 وہ واپس نہیں جائیں گے, پھر وہ انشاءاللہ ادھر ہی ختم ہوں گے. وہ جو آپ نے انیشیٹو لیا تھا وہ سارا ختم ہو چکا ہے, اس میں امریکہ بھی کہیں نہ کہیں ایگزسٹ کرتا تھا, لیکن دیٹ انیشیٹو ہیز گون ناؤ. لوگ کہتے ہیں یہ BJP بڑی اگریسو. نہیں جی, واجپئی صاحب کے ساتھ ہم تو بہت ٹھیک چل رہے تھے. اٹ ڈپینڈ آن دی انڈیویجول. واجپئی صاحب بہت سنسیئر آدمی تھے, بہت بیلنسڈ آدمی تھے, بہت اچھے پرائم منسٹر, ان کے ساتھ بہت ٹھیک چل رہے تھے. پھر کانگریس کے منموہن سنگھ صاحب آئے, بہت اچھے آدمی تھے, سنسیئرٹی تھی ان کی. ڈسپیوٹ ریزولوشن انڈیا پاکستان کی ریلیشن شپ میں سنسیئرلی وہ چاہتے تھے. واجپئی کو تو لاہور میں آپ نے ویلکم کرنے سے انکاری کر دیا. نہیں, وہ غلط ہے بالکل. یہی تو مجھے بہت افسوس ہے. ابھی آپ بھی مت پوچھا کرو. دیکھو, میں واگا نہیں گیا, واگا میں ہزاروں لوگ ہونے تھے, ادھر میں یونیفارم میں جاتا تو دھکم پیل کرتے. یہاں لوگ, ان کو کوئی تمیز تو ہوتی نہیں ہے. تو پھر وہ میں نے خود ہی نے پرائم منسٹر ہی کو کہا کہ دیکھیں وہاں یہ ہوگا تو آئی سجیسٹ میں وہاں نہیں آؤں گا, اور وہ ہی ایگریڈ. کوئی یہ نہیں ہے کہ وہ کہنے آپ آئیں, میں کہتا ہوں میں تو نہیں آ رہا. یہ بات نہیں ہوئی ہے. میں نے ہی کہا کہ وہاں سے آپ آ رہے ہیں, مجھے معلوم تھا ان کا پروگرام گورنر ہاؤس میں آنا تھا, انہوں نے ہیلی کاپٹر میں واگا سے. میں نے کہا آئی ول ریسیو یو ایٹ دا گورنر ہاؤس, اور میں نے وہاں ریسیو کیا اور سیلیوٹ کیا. دیکھو یہ تو بچپنے والی باتیں ہیں. ابھی یہ مودی صاحب, آئی ڈونٹ لائک ہم ویری مچ, نو لو لاس, بٹ اف ہی کمز آئی ول سیلیوٹ ہم. یار میں مطلب وہ ایک پرائم منسٹر ہے,
प्रोटोकॉल है, एक सैल्यूट करना पड़ेगा तो करना चाहिए. हमारी ईस्ट और वेस्ट दोनों साइड पे सिचुएशन इस वक्त काफ़ी वोलेटाइल किस्म की सिचुएशन है. मुल्ला उमर की डेथ की न्यूज़, उसके बाद पहले हमारे बहुत अशरफ गनी से एक वार्मथ डेवलप हुई थी, लेकिन अभी रिसेंटली सर्ज आ रही है तालिबान की, तो वो भी लगता है मामला कटाई में पड़ रहा है. कुछ खबरें ये आती हैं कि रॉ और एनडीएस उन्होंने कुछ आपस में कोलैबोरेट कर लिया और वो पाकिस्तान को तंग कर रहे हैं. मिलिट्री स्ट्रेटजी भी रीथिंक करनी पड़ेगी. बिल्कुल, ये बिल्कुल हम इंटरनेशनली इस वक्त आइसोलेट हुए में अदर दैन विद चाइना, और रीजनली हमारे ऊपर इंडिया बहुत प्रेशर डाल रहा है और अफ़गानिस्तान में इंडिया की वजह से प्रेशर डाल रहा है, रॉ की वजह से. वो डायरेक्टली थ्रू अफ़गानिस्तान में भी आ रहे हैं और हमारे इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा डैमेज कर रहे हैं इन अफ़गानिस्तान अनफॉर्चुनेटली. इसको काउंटर करना चाहिए. हाउ डू वी काउंटर? फिर लोग कहते हैं कि जी ज़ाहिर है वील हैव टू सी कि हमारी कौन कॉलिंग सुनेगा और प्रमोट करेगा. तो यही बातें होती हैं. फिर इसी तरीके से मैं हमेशा कहता हूँ प्रॉक्सी वॉर शुरू होती हैं. इंडिया वहाँ कर रहा है तो अगर मैं भी हूँ, मैं तो इंडिया को फिर मैं भी करता हूँ उधर बंदोबस्त. फिर आप भी प्रॉक्सी चाहेंगे कि वो इधर कर रहा है तो हम भी उधर करें. जब वो कर रहा है और उसको अगर रोका नहीं जा रहा है वहाँ से, तो दे आस्किंग फॉर ट्रबल. मतलब आफ्टर ऑल आपने एक इंटरव्यू में पहले भी कहा था कि इंडिया अफगानिस्तान के रास्ते हमें तंग कर रहा था, इसलिए हमें वहाँ प्रॉक्सीज रखनी पड़ी ताकि इसका इन्फ्लुएंस कंट्रोल करें. तो अगर वो हमारे साथ ही कर रहे हैं तो जवाब हमारा भी यही होना चाहिए. एज ए मिलिट्री स्ट्रेटजी आप यही करेंगे? यस. देखें, काउंटर इंटेलिजेंस एक तो डिफेंसिव है ना, कि ठीक है वो करता चला जाए हमें बॉर्डरों पे ईस्ट से वेस्ट से, और हम इधर डिफेंसिव मेजर्स हम अपने काउंटर इंटेलिजेंस को यूज़ करें. कौन सा उनका रॉ एजेंट आ गया, कौन से यहाँ लोग जो हैं वो रॉ से. दूसरा एक एग्रेसिव, ऑफेंसिव, प्रोएक्टिव जो वो कर रहा है ज़रा हम भी वो ही करते हैं, क्योंकि उधर भी वीकनेसेस हैं बहुत विच कैन बी एक्सप्लॉइटेड बाय अस, विच वी हैव बीन, जो हम पहले एक्सप्लॉइट करते भी रहे हैं. और ये बात नहीं है कि हिंदुस्तान को भी पता है कि हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं उनकी अंदरूनी वीकनेसेस. मैंने एक आपसे इंटरव्यू किया था बहुत अरसा पहले, जब इंडिया से आप नॉर्मलाइज करना शुरू किया था, तो आप बता रहे थे, आपका दावा था कि हम नीचे ला रहे हैं वहाँ से जो क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन है, लेकिन ये हमारे हाथ में है, जब चाहें इसको ऊपर कर सकते हैं, जब चाहें नीचे कर सकते हैं. तो यू हैव दैट सॉर्ट ऑफ कंट्रोल. टोटली एनी टाइम. जितने ये मोदी साहब आए हैं तो उधर के मुसलमान आपके ख्याल में जो उधर 200 मिलियन 20 करोड़ या ज़्यादा मुसलमान जो हैं वो बड़े खुश बैठे हुए हैं, वो भी अंदर से उबल रहे हैं. तो ये इनको पता होना चाहिए इंडिया को कि ज़्यादा क्या यही कह सकते, ज़्यादा पंगे मत लो भाई, ज़्यादा पंगे मत लो. अच्छा, एक बिल्कुल लास्ट 2-3 क्वेश्चंस साउथ पंजाब के ऊपर. कराची में तगड़ा ऑपरेशन है, ज़रब अज़म ने ठीक ठाक उधर कमर तोड़ी है फाटा एरियाज़ में. शुजा खानज़ादा की असैसिनेशन के बाद बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है. आपकी बेसिस पे भी जो अटैक हुए थे पंजाबी तालिबान वाला इशू था, कब वो मौका आना चाहिए कि हमें डिसाइसिवली साउथ पंजाब को क्लीन अप करना चाहिए? नहीं, अभी ये मौका कब आएगा ना हो. देखें, अभी चल रहा है टेररिज्म के खिलाफ. मैं हमेशा कहता रहता हूँ होलिस्टिक स्ट्रैटेजी. उस होलिस्टिक स्ट्रैटेजी में एक उसके विंग को हमने पकड़ा हुआ है. यस, ये और बहुत अच्छा फाटा में. एक हमने कराची को पकड़ा हुआ है, ये भी अच्छा है. लेकिन इधर भी बहुत से फाटा से लोग आए हुए हैं. ये जो पख्तून एरियाज जो हैं इनमें बहुत ज़्यादा लोग आए हुए हैं उधर फाटा से वगैरह, और वो डॉर्मेंट हैं, उसको भी देखना चाहिए ज़रा. फिर रह गया बलूचिस्तान में सेपरेटिज्म हो रही है, रॉ इंसाइटेड सेपरेटिज्म हो रही है. उधर सेक्टेरियन किलिंग हो रही है, हज़ारा भाग रहे हैं. वहाँ एक मेहदी मूसा साहब थे, इतना अच्छा मिनिस्टर, वो हज़ारा कम्युनिटी का, सब भाग गए हैं. ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, कोई मलेशिया जा रहा है. जुल्म है, इतनी अच्छी कम्युनिटी वो है. ये सेक्टेरियन के बेस पंजाब में है, वहाँ से करवा रहे हैं ये. और जो दूसरे सेपरेटिस्ट हैं जिन्होंने कायद आज़म साहब के वो घर को जला दिया, उठा दिया, इनको इज द चीफ मिनिस्टर डिक्लेयरिंग के मारेंगे इनको हम. आई टास्क द मिलिट्री, आई टास्क द FC बलूचिस्तान के सॉर्ट आउट करो इनको, ये सबको. कोई नहीं कह रहा है, ठीक है, करें जी इनको. और यहाँ पंजाब में बिल्कुल हाथ डालें, साउथ पंजाब में बिल्कुल, यहाँ से ही सेक्टेरियन टेररिज्म इधर तेज इधर है. लास्ट क्वेश्चन, नवाज शरीफ साहब को क्या पैगाम देंगे कि पाकिस्तान के हालात को ज़्यादा बेहतरी की जानिब लेकर जाए?
ہاں میں سمجھتا ہوں کہ ان کو کرپشن کو کنٹرول کریں, نیپوٹزم کنٹرول کریں, اچھے لوگ لگائیں, چور ڈاکوؤں کو نہ لگائیں, برے لوگوں کو نہ لگائیں, ہٹا دیں. یہ لیڈرشپ کا تقاضا ہے. اگر آپ کا دوست بھی ہے تو دوست کو پرے رکھیں. ہمارے بھی دوست بہت دوست میرے پرانے دوست ہیں, ایک کو بھی میں نے کہیں نہیں لگایا. اگر ویلیو تھی بھی اس کی پھر بھی نہیں لگایا, کیونکہ لوگ کہیں گے کہ یار اس نے اپنے دوست کو لگا دی. یہ بند کریں, نیپوٹزم بند کریں, اسی سے نقصان ہو رہا ہے. آپ ہی کی پھر گورننس کی بدنامی ہوتی ہے, آپ ہی پھر ڈیلیور نہیں کرتے ہیں, تو پھر کیسے یہ آگے چلے گا؟ یہ آپ آگے نہیں چلتے ہیں تو پھر لوگ آپ کو گالیاں دیتے ہیں, آپ کی انپاپولیرٹی ہوتی ہے. تو میں تو یہی ایڈوائز دوں گا, گورننس اچھی کریں, لیڈرشپ اچھی دکھائیں, تو کرپشن اور نیپوٹزم کو ختم کریں. بہت شکریہ جنرل پرویز مشرف صاحب, آج کے پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ رہے. پلیئر ٹاکنگ ٹو یو. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, خدا حافظ.